عالمی رد عمل نظر انداز، ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا ایک اور بیان، کہا غزہ اسرائیل کے ذریعے امریکہ کو ملے گا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی امریکہ کے حوالے کرے گا، فلسطینی علاقے کو مزید محفوظ بنائیں گے۔ امریکہ غزہ میں ترقی کی تعمیر کے لیے دنیا بھر کی ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں، ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی غزہ پر قبضے سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر وضاحتیں، کہا ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی تجویز غیر منصفانہ قرار، پاکستان کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، ایسی فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ فلسطینیوں کی بے دخلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں، چین کا بنیادی مفادات پر ایک دوسرے کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم، سی پیک کو جدید اقتصادی راہداری بنانے پر اتفاق، پاکستان کا ون چائنا پالیسی پر پختہ عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کا شدت پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اظہار، چین کا افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر زور، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے عزم کا اعادہ، پاک چین قیادت کی ملاقاتوں کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم کی نجکاری کا عمل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا حکومت کا کاروبار کرنا نہیں، نجکاری میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں، نقصان کرنے والے اداروں کو مزید وسائل ضائع نہیں کرنے دیں گے، پہلے مرحلے میں 10، دوسرے مرحلے میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں دو ٹوک موقف، واضح کیا ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میزبانی کے لیے تیار، وزیراعظم شہباز شریف آج شام رنگا رنگ تقریب میں باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ گلوکارہ آئمہ بیگ، علی ظفر، عارف لوہار اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ملک کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گئی، نجی مال میں شہریوں کا رش، شائقین ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ایک بار پھر سیاسی بیٹھک، وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال، عبدالغفور حیدری بھی موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا پی ٹی آئی کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار، نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکیورٹی وجوہات اور تھریٹس کی وجہ سے جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور میں ٹرائی نیشن سیریز سمیت دیگر اہم ایونٹس چل رہے ہیں، غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی وجوہات پر جلسے کے لیے نفری فراہم نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پرنس رحیم آغا خان سے رابطہ، پرنس آغا خان چہارم کی وفات پر افسوس کا اظہار، کہا پرنس کریم آغا خان پاکستان کے سچے دوست تھے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا پرنس کریم آغا خان کے انتقال، 8 فروری کو یوم سوگ منانے کا اعلان، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تعمیراتی شعبے کی بحالی کے لیے حکومت کی کاوشیں تیز، وزارت ہاؤسنگ نے ریلیف کی تجاویز ایف بی آر کے حوالے کر دی، پراپرٹی کی فروخت میں ٹیکس 3 سے کم کر کے 1.5% کرنے کی سفارش، پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے ٹیکس کی شرح
کم کرنے پر زور، نان فائلر کو 1 کروڑ مالیت کی جائیداد خریدنے کی اجازت دینے پر غور۔ اسپارکو کا قمری روور چاند پر اتارنے کو تیار۔ اسپارکو کے مطابق قمری روور چاند کے جنوبی قطب پر تحقیق کرے گا۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور خلائی تحقیق میں نیا سنگ میل ہے۔ اور آرٹ گیلری، سائنسی نمائش اور 21ویں صدی کا فن ہاؤس، بڑوں کے بعد کم عمر شائقین میں بھی مقبول۔ میامی میں دماغ کو چکرانے والا عجائب گھر نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پیراڈاکس میوزیم میامی میں انسٹاگرام یوزرز کے لیے خصوصی بصری فریم فریب رکھے گئے ہیں۔